قرآن جواب دیتا ہے کہ انسان کی باڈی اور اس کے اسٹرکچر کو مت دیکھو، اصل جو چیز ہے نا انسان کی وہ ہے کھوپڑی. یہ جو کھوپڑی ہے نا یہ اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. کیا مطلب؟ اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے. ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو پرچہ پڑھنے، سمجھنے اور جواب لکھنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ صلاحیت جس کو علم کہتے ہیں، جاننا، سیکھنا. علم کا مطلب نالج نہیں ہے، نالج تو معلومات کو کہتے ہیں. علم کا مطلب ہے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ نے آدم کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس صلاحیت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو جانور تھے آج بھی ویسے کے ویسے، ترقی میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے ہیں وہ. لیکن انسان کو دیکھیں اس وقت کے اور آج کے انسان کو دیکھیں، اس وقت سے اب کہاں پہنچ چکا ہے. وہ سیکھتا جا رہا ہے، سیکھتا جا رہا ہے. یہ صلاحیت جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، غور و فکر کر کے انسان ایمان لے کر آتا ہے. فرشتے غور و فکر کر کے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، فرشتوں میں یہ ایمان انسٹال کر دیا گیا ہے. یہ وہ بلٹن ہے ان کا ایمان. ان میں سیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسانوں میں، ان کو تو سکھا کے بھیجا گیا ہے. انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہے یا برا، اور اچھے کو اختیار کرنے کی بھی صلاحیت اور اچھے کو رد کرنے کی بھی صلاحیت. انسانوں میں وفادار بھی ہوتے ہیں، بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. انگریز کتے کیوں پالتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے بچہ پیدا کروں گا تو وفادار بھی نکل سکتا ہے اور اولڈ ہوم میں مجھے جمع بھی کرا سکتا ہے. کتا بے وفائی نہیں کرے گا. بچہ کتے پنے پہ آئے گا جب بڑا ہو جائے گا. کتا پن کم از کم میرے ساتھ نہیں کرے گا. کتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، مالک کے لیے کتا نہیں ہوتا. مشکل بات ہے. دیکھو گورے بچے نہیں پیدا کرتے نا، کیوں؟ میں تو حیران ہو گیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھل رہا ہے کتوں کے ساتھ بینک میں. پہلے تو میں مذاق سمجھ رہا تھا اس کو. بعض کنٹریز میں جیسے ہم لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں نا، بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوا تو بیگم صاحب بس پیسے نکال لیں گی. بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سوچ لیا کریں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ بہت لوگوں نے بڑی بڑی چپتیں بھی کھائی ہے اس میں. تو کھلوائیں ضرور، لیکن اس میں پیسے اتنے رکھیں جو افورڈ کر سکیں بعد میں اگر کچھ مسئلہ ہو گیا. اور عورت کو بھی چاہیے اپنے میاں کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوائے، لیکن اس میں اپنے پیسے اتنے رکھے کہ اگر میاں کی نیت بدل جائے تو برداشت کر سکے. وہ کسی کے بدلتے ہوئے کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے. ہم تو صبح شام یہی کیسز نمٹا رہے ہوتے ہیں بھائی. دل دینے کی بات کی تھی شادی سے پہلے، اور دل کے بجائے ساری چیزیں دے دیں اس کو. دل لے کے کوئی بھاگ نہیں سکتا ٹھیک ہے نا، باقی چیزیں لے کے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے، آزمائش کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں. میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں، انٹر کے امتحان ہوتے ہیں. اس امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو 1 سال تیاری کے لیے دیا گیا ہے. تو یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو تیاری کر بھی سکتے ہیں اور نہ کرنے کا آپشن بھی ہو. تبھی تو اس کو ایگزام کہا جاتا ہے. ایگزام کا مطلب جو تیاری کرے گا پاس ہو جائے گا، جو تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا. اس کو بھی ایگزام نہیں کہتے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس نے تو پاس ہی ہونا ہے، اس کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا بھی امتحان نہیں لیا جاتا. اور اس کا بھی نہیں لیا جاتا جس کا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس کو تو کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بھائی ماسٹر کے پیپر وہی دے گا نا جو پہلے BA BCom کر چکا ہو. جس بچے نے بھی پہلی کلاس کا امتحان نہ دیا اس کو MA کے پیپر کی تیاری کی اجازت ملتی ہے؟ ان کو پتا ہے بھائی اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے
کہ یہ اچھا کر کے آتا ہے یا برا کر کے آتا ہے. اچھا کرنے اور برا کرنے کی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو اس کو ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ کچھ اچھے کریں گے, کچھ کیا کریں گے, کچھ برا کریں گے. یہ کوالٹی انسان کے علاوہ کسی اور جنات میں بھی ہے. انسان اور جنات کے علاوہ یہ صفت اللہ نے کسی مخلوق میں پیدا نہیں کی ہے. تو انسان کی باڈی کے اور اس کے قد کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کے وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا. انسان کی ویلیو ہے اس کی کھوپڑی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے, تو اللہ اس کو احکام کا مکلف نہیں بناتے, کہ جو اس کی فضیلت کی وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے اس میں. تو انسان کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی, نہ انسان کو یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, کلا انا خلقناہم مما یعلمون, اس کی کیا تفسیر علماء نے کی ہے کہ انسان جو عمل کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے کہ میں عمل کیے بغیر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا, اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ فضیلت بعض دفعہ کسی کو ملتی ہے اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے, اور بعض دفعہ ملتی ہے عمل کی وجہ سے. تو ظاہر میں تو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو جنت ملے. اگر جنت آپ کے اسٹرکچر کو دیکھ کے ملنی ہوتی تو فرشتوں کے ملتی جو روشنی سے بنے, نور سے بنے. آپ تو گندی مٹی سے اور غلیظ پانی سے بنے, اور ہر وقت پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو, ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. یہ گند اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے. بھائی بعض دفعہ ہم کسی کے عمل کو نہیں دیکھتے, اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں نا, اس بیس پر عزت دے رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر کوئی بہت بڑا ملک کا سربراہ آ جائے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ چور ہے, عزت تو پھر بھی دیتا ہے نا انسان کہ یار ہے تو چور, لیکن کیا کریں, پرسنالٹی ہے بھائی ایک, تو عزت دینی پڑتی ہے. نہیں دو گے تو وہ بےزتی کرے گا پھر آپ کی. تو پرسنالٹی کی وجہ سے بعض دفعہ عزت دینی پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری پرسنالٹی میں جو ظاہر ہے نا, تمہارا جس چیز سے تم بنے ہو, اس کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اللہ جنت میں بھیج دیں. اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس عمل ہی کا اچھے بن سکتے ہو, عمل کے ذریعے. اچھا عمل کرو گے تو ویلیو بڑھے گی, برا عمل کرو گے تو اس سے بھی جاؤ گے جتنے بھی ہو. یہ ایسا مذہب کا دعویٰ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ صرف مذہب یہ بات کرتا ہے. اور حیرت اس پر ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دنیا کا ہر ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اہم ٹاپک ہے, جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اس ٹاپک کو اگنور کیا جا رہا ہے. اس کو اگنور کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ منزل کو بھول کے, یعنی ہم نے جانا ہے, میں نے گھر میں جیسے اعلان کر دیا بھائی ہم سب چلو بھائی ہم چلتے ہیں لاہور چلتے ہیں. بھائی اب گھر والے یہ نہیں پوچھ رہے کہ لاہور جا کیوں رہے ہو, تیاری میں لگ گئے. اچھا بھائی لاہور جا رہے ہیں, بھائی لاہور جانا ہے. بھائی لاہور کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ بھائی لاہور کے لیے ایک آدھ لاہوری اگر ساتھ ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے, کیونکہ لاہور جاتے ہی چونا لگنے کا خطرہ, بولو بھائی معذرت کے ساتھ, بہت زیادہ نہیں ہوتا. کیونکہ لاہوری بھی بیان سنتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. نہیں ہوتا بھائی, کوئی چونا لگنے کا خطرہ لاہور میں کسی کو بھی نہیں ہوتا. آپ بھی لاہور سے آئے ہیں, معذرت کے ساتھ. مجھے صرف 2 دفعہ چونا لگا ہے لاہور میں, معذرت کے ساتھ. ویسے لاہور میں کسی کو کبھی وہ چونا نہیں لگاتا. بھائی وہ لاہور والے بہت زیادہ بیان سنتے ہیں, ہمارے بڑے رشتے دار بھی رہتے ہیں لاہوری ہیں وہ, تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی ایسی کوئی بات لاہور میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں نے جانا ہے, میں یہ نہیں بتا رہا کیوں جانا ہے. بچے سب سے پہلے پوچھیں گے نا ابو کیا ہو گیا, صبح اٹھتے ہی آپ نے کہاں جانا ہے؟ لاہور. کیا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, یا کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی کا جنازہ ہو گیا, یا کسی کی شادی ہو رہی ہے, تو کچھ تو بتاؤ. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا نا. یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. تیاری میں لگے ہوئے, ٹرین میں جانا ہے کہ بس میں جانا ہے یا گاڑی میں جانا ہے, اور کپڑے کتنے ہوں گے اور کھانا کیا ہوگا. تو مجھے خود دماغ میں آئے گا کہ یار یا تو میں پاگل ہوں یا یہ پاگل ہے. بعض دفعہ سوال کا جواب واضح ہوتا ہے, اس لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے. بچوں کو پہلے سے بتایا ہوا ہوتا ہے بھائی گھومنے پھرنے جانا ہے,
لیکن اگر یہ بچوں کے بجائے کسی سمجھدار آدمی کو میں کہوں کہ بھائی ہم نے کل لاہور جانا ہے، تو اگلا سب سے پہلے سوال کیا پوچھے گا؟ یہ سفر آپ نے کیوں کرنا ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ جو دنیا کا سفر ہے یہ کیوں ہے، اس کی منزل کیا ہے، ہم کیوں آئے دنیا میں، سب سے امپورٹنٹ سوال انسان کے لیے یہ ہے، اور اس سوال کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ اور انسان کی فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائی، ہم ایسے ہی آئے ہیں، تو پھر ایسے ہی کا کوئی مقصد جب نہیں ہے تو پھر تو ہمیں فضیلت ہی نہیں ہے، پھر تو ہم مقصود کائنات ہی نہیں ہیں، پھر تو وہ ایتھیسٹ بالکل صحیح کہتے ہیں کچرا ہے، کچرا بن کے ختم ہو جائے گا۔ پھر جو ملحد لوگ ہیں نا، جو خدا کے منکر ہیں، پھر تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ کچرا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں۔ بیل انسان سے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے، اس کا سائز بھی بڑا ہے۔ اب دیکھو اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے بیل۔ ہمارے ہاں بیل جیسی طاقت پیدا کرنے کے لیے کم سے کم 10 سال جم جانا پڑے گا، پھر بھی بیل جیسا نہیں بنتا۔ پھر تو بھائی ویل مچھلی کو زیادہ فضیلت ہے، وہ سائز میں بولتے کیوں نہیں، وہ زیادہ بڑی ہوتی۔ پھر ویل مچھلی، گدھا زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ویٹ لفٹر اتنا بوجھ نہیں اٹھاتا، گدھا اس کو پہلے ایوارڈ ملنا چاہیے، وہ زیادہ فضیلت والی۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کو فضیلت اس لیے کہ یہ ویٹ زیادہ اٹھاتا ہے، تو گدھا زیادہ ویٹ اٹھاتا ہے۔ چلو گدھا نہیں تو خچر لے آؤ، خچر تو اٹھا ہی لیتا ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہو انسان کو فضیلت ہے اس کے باڈی کی وجہ سے اتنا قد ہے اس کا، چیونٹیوں کا چھوٹا قد ہوتا ہے، تو بھائی انسان سے بڑے بڑے جانور بھی، اس کو دیکھ لو اونٹ کو، اونٹ کتنا بڑا ہے نا، اور وہ ژرافہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو میری کک بہت طاقتور ہے، میں ایک لات مارتا ہوں تو بندہ اٹھتا نہیں ہے، آپ نے گدھے کی لات کبھی چیک کر کے دیکھی نہیں۔ اور یہ جو زیبرے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں، میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو زیبرا ہے نا، زیبرا، اس کی لات اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے۔ اس کی جو پچھلی لات ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ گیا بندہ کام سے۔ اس کو جب شکار کر کے ذبح کرتے ہیں تو بھی اس کی لات سے بچتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائی زیبرے کو بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے کہ میری لات اور میری ٹانگ میں بڑی طاقت ہے، تو آپ گدھے کا مقابلہ، وہ زیبرا بھی تو گدھا ہی ہے نا، جنگلی گدھا ہے، وہ حلال ہے، لیکن بہرحال وہ حلال، اس کی ڈیزائننگ، وہ ایک آدمی گیا نا جنگل میں، پہلی دفعہ زیبرا دیکھا، کہہ رہا ہے یار یہ گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا ہے؟ تو پھر تو اس بیس پر فضیلت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ، میرے پاس وسائل، بولتے کیوں نہیں، زیادہ ہیں، میرا گھر زیادہ بڑا ہے، تو بھائی وسائل تو اللہ نے ہمارے سابق صدر کو آپ سے بھی بولو نا زیادہ دیے۔ وہ پھر قوم کے اس پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں تو ہمارے سابق صدر گزرے ہیں۔ اگر اس بیس پر ہم فضیلت دیں، لیلۃ القدر میں دعائیں ان سے کروایا کریں جا کے، حقیقت بتا رہا ہوں، انہی کی ہاتھ پاؤں چوما کریں، انہی سے دم درود کروائیں، کیونکہ فضیلت سب سے زیادہ اگر اس بیس پر فضیلت ہے تو بھائی نہ ہمیں صحت کی بیس پہ فضیلت ہے، صحت گینڈے کی ہم سے زیادہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں گینڈے سے بھی زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ گینڈے کا جو ماس ہے نا وہ فیٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے، گینڈا جو ہے نا وہ اس میں ٹوٹل گینڈا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ کا وزن ڈبل ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں آدھے ہوں باقی فیٹ ہو، پورے آپ نہیں ہوتے اس میں۔ اگر پورے آپ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، گہری بات ہے، بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اگر طاقت کی بیس پہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے تو بھائی ہم گینڈے سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے آپ کی کک میں بڑی فضیلت دی، آپ لات بہت خاندانی طریقے سے مارتے ہو، تو بھائی زیبرا اور گدھے سے زیادہ اچھی لات آپ نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ سمجھتے ہو میری آواز میں بڑی طاقت ہے اس وجہ سے میں ذرا فنٹر گیری پہ آ جاتے ہو آپ، تو گدھے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گدھا جب معمولی سی بھی بات کرتا ہے نا
تو وہ اتنی اسپیڈ اور اتنی پاورفل طریقے سے کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے پیسے لے لے مگر تو خاموش ہو جا. وہ چیختا ہے تو پھر تو چیخنا تو اس کا الگ ہے. اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کا پلیئر ہوں اور میں دوڑتا بہت اچھا ہوں, میری اسپیڈ دوڑنے کی بہت ہے, تو بھائی گھوڑے, پھر آپ پر اللہ نے گھوڑے کو بولو نا کیا ہو گیا, فضیلت دی ہے. پھر گھوڑا آپ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بعض لوگ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیتے ہیں, تو وہ گھوڑے نے پریکٹس نہیں کی ہوتی. جتنی پریکٹس آپ نے کی ہے نا گھوڑے سے تیز دوڑنے کی, وہ گھوڑا کر لیتا تو وہ پھر آپ سے 3 گنا آگے تیز دوڑ رہا ہوتا. اگر آپ کہتے ہو میں ہواؤں میں اڑتا ہوں, جہازوں میں بیٹھ کے پائلٹ ہوں میں, اس لیے مجھے فضیلت ہے, تو پرندوں کو ہوا میں اڑنے کے لیے جہازوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو میری ٹریولنگ بہت ہے, جی میں نے ملک گھوما ہوں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, تو ان پرندوں کی ٹریولنگ کا میں اور آپ تصور بھی نہیں ہے. نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں ہوا میں. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو, پڑھتے نہیں ہو نا رات کو. تو یہ تو نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, اتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے, اور ایسے ڈسپلن. ہم اگر یہاں جائیں بھی نا اتنے افراد کے ساتھ, درمیان میں لازمی پھڈا ہوگا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اتنا لمبا سفر اگر ہم 4 آدمی بھی مل کے کریں تو درمیان میں لازمی جھگڑا ہوتا ہے, پھڈا ہوتا ہے. یہ تو دیکھ سفر میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ پرندے نارتھ سے ساؤتھ چلے جاتے ہیں, ساؤتھ سے نارتھ چلے جاتے ہیں, اتنے لمبے لمبے سفر. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتا ہے دیکھتے رہے ان پرندوں کو کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹتے ہوئے کیسے تمیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک امیر ہوتا ہے آگے, پھر وہ عمارت پیچھے اس کی کینسل ہوتی ہے, وہ پیچھے آتا ہے, دوسرا والا آگے آ جاتا ہے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے. ایسے تمیز سے لمبے سمندروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں سمندروں کے. تو آپ اڑنے میں پرندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمندروں کے اندر ایسے جانور ہیں, ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جائیں گے, راستہ نہیں بھولتے وہ. تو بھائی انسان کی فضیلت کی ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے, آپ کا عمل, آپ اچھے ہو یا برے. ان جانوروں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, مگر اچھا اور برا بننے کی اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی ہے. کتا اگر وفادار ہے تو ہماری مرضی سے نہیں ہے, نہ اپنی مرضی سے ہے, یہ خدا نے اس کو وفادار بنا دیا ہے. وہ بے وفائی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ شیر اگر بہادر ہے تو کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا اس کو, وہ بہادری پہ مجبور ہے. انسان میں بہادر ہونا کمال ہے. رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ہے بھائی, رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے, ایوارڈ ملنا چاہیے اس کو. وہ ایک قاری صاحب تھے نا, آپ کہہ رہے ہوں گے ہم تو گزر سکتے ہیں قبرستان سے رات کے وقت, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوشیار ہو کے گزرا کریں. ایک بچے تھے نا, مدرسے کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ قاری صاحب چھٹی نہیں کرتے نا, تو وہ مدرسے کے بچے چاہتے تھے ہمارے جو قاری جن کا نام عبد الغفور ہے یہ چھٹی کریں. چھٹی نہیں کر رہے تھے وہ, تو اب بیمار نہیں ہوتے تھے, صحت مند تھے. تو ایک بچے کو شرارت سوجی, وہ قبرستان میں چھپ کے قبر کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں سے قاری صاحب روز گزرا کرتے تھے, اور قبرستان میں سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور. قاری صاحب کی عادت تھی گزرتے ہوئے کیا کہتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور. بچے کو شرارت سوجی کہ یار قاری صاحب کو بیمار کرو. تو ایک دن قاری صاحب گزرے, قبر کے پیچھے بچہ چھپا ہوا ہے. قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. جیسے ہی آواز آئی ہے قاری صاحب خوف سے بے ہوش ہو کے کہ بھئی آج تو قبر سے رپلائی آ گیا ہے, آج تو کیا آ گیا ہے, رپلائی آ گئی, اللہ خیر کرے. تو بچوں نے کہا بھائی 1 مہینہ ہی تو بہرحال چھٹی ہو گئی. تو انسان اگر بہادر ہو, اگر وہ رپلائی آنے کے بعد بھی قاری صاحب کہتے کھڑے رہتے, تو بچے فخر سے تعریفیں کرتے نا, بھائی ہمارے قاری صاحب تو اتنے, ایسا جگر ہے ان کا بھائی, ایسے بہادر ہیں کہ قبر سے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور کی آواز آئی ہے لیکن یہ ڈرے نہیں ہیں. جانور لومڑی چلاک ہوتی ہے, ڈیڑھ ہوشیار, لیکن وہ چلاک کی کوے کی جو حرکتیں اللہ
بچائے اس کوے کو, بہت ہوشیار ہے, 1.5 کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے, لیکن وہ خدا نے بنایا اس کو ایسا, اس کو گناہ نہیں ملے گا کہ کوے قیامت کے دن جہنم میں جائیں. اللہ کہے تو کیا 1.5 ہوشیار ہے, کسی کوے کے بچے کو مار کے دیکھو آپ, ایسا پیچھے پڑتے ہیں کوے, اللہ کی پناہ ہے. لیکن کوے پہ کوئی کوے کو برا کہہ سکتا ہے بھائی, کہ کوہ جہنم میں جائے گا, حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اس کی. تو جانوروں میں اچھی صفات بھی ہوتی ہیں, کتا وفاداری کرتا ہے, اور بلی کے اندر اللہ نے استغنا رکھا ہے, کوا کھائے گا چھپائے گا بھی اگلے ٹائم کے لیے. کم بخت میں توکل نہیں ہے کہ یار جس اللہ نے آج دیا کل بھی دے دے گا, آدھا کھائے گا, آدھا میں نے خود دیکھا پتھر کے نیچے چھپا رہا ہے روٹی کا ٹکڑا, کہ میں کل شام کو جب بھوک لگے گی دوبارہ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہا ہوں. لیکن بلی یہ کام نہیں کرتی. بلی کو آپ گوشت ڈالیں, جتنا کھا سکے گی کھائے گی, اس کے بعد چلی جائے گی. بھائی جس اللہ نے آج کھلائے رات کو بھی وہ کھلائے گا. بلی میں توکل نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلی میں دیکھیں کہ اتنا توکل ہے تو اسے دعائیں کروانا شروع کر دیں کہ بھئی یہ تو بہت نیک جانور ہے. نا 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 نا, ہندوؤں کو یہی تو دھوکہ ہوا ہے گائے سے. گائے کے بارے میں کہتے ہیں, ایک ہندو ہیں آج کل میں ان کی تقریر سنتا ہوں, وہ کوئی پنڈت شنڈت ہوں گے, ان کے ایک تو ڈیزائن ان کا عجیب سا ڈسٹمپر پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے, نیلے پیلے کلر کے ڈبے اپنے باڈی پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ سمجھ میں آنے والی چیز ہے نہیں یہ. ہمارے مولانا ٹائپ لوگوں کو دیکھو, ہمارے مذہبی رہنما کو دیکھو, جو ڈریس عام لوگوں کا ہوتا ہے وہی ان کا بھی ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے نکالا ہے. وہ یا تو پورے ٹنڈے پنڈے ہوں گے, یا آدھے ادھر سے نیلے ہوں گے ادھر سے پیلے ہوں گے. عجیب انسان ہو بھائی تم, اپنا کیوں اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو. تو خیر وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو گائے ہے نا, ہم اس کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت آکسیجن ہی دیتی ہے ہمیں, یعنی آکسیجن لیتی ہے اور پھینکتی بھی کیا ہے, آکسیجن. پتہ نہیں, میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہی ہے کہ گائے آکسیجن لے کے پھینک بھی کیا رہی ہے. تو جب اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے اس کو, پھر دودھ تو دیتی ہے, وہ تو بکری بھی دیتی ہے نا, کچھ تو اسپیشل گائے میں ہوگا نا. تو خیر انہوں نے گائے کے ماں ہونے کے بہت سارے دلائل دیے کہ گائے میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو بھینس میں نہیں ہیں, اور یہ ہے گائے میں یہ ہے, وہ سردیوں میں بھی رہتی ہے گرمی میں بھی رہتی ہے, بھینس نہیں رہ سکتی وغیرہ. بھینس اور گائے کا مقابلہ کروا رہے تھے وہ, تو رزلٹ یہ نکالا کہ گائے ماں ہے. تو میں نے کہا کہ یار میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گائے ماں اگر ہے تو بیل باپ کیوں نہیں ہے. یہ میرا بہت بڑا ایک کوشچن ہے کہ گائے اگر ماں ہے تو بیل کیا ہے, باپ ہے. تو وہاں آ کے سب, اور گائے کے جو دودھ اترا ہے وہ تو بیل کی وجہ سے اترا ہے نا, بچہ ہوا ہے تو وہ تو کراس ہوا ہے, تو اس کی بیس پر دیکھو. اسلام میں حکم یہ ہے کہ جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہو, جس عورت کا, وہ آپ کی ماں بنے گی تو اس کا شوہر آپ کا باپ بھی بنے گا, اس کا شوہر آپ کا کیا بن جائے گا, باپ. تو جب بیل آپ کی ماں ہے تو جب گائے آپ کی ماں ہے تو گائے کا میاں آپ کا باپ کیوں نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے جس کا ہو سکتا ہے اگلے کلپ میں جواب آ جائے, کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آکسیجن لیتا مگر پھینکتا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. ہو سکتا ہے یہ اس کی وجہ ہو, وہ لیتا آکسیجن ہے پھینکتا کیا ہے, اس وجہ سے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میرے بھائی قرآن, یہ دیکھو یہ ظاہری حسن کو دیکھ کر ہمیشہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے. کسی نے سورج کو دیکھا اتنا خوبصورت, سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے چاند کو دیکھا, چاند کو قرآن کیا کہتے ہیں, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, مخلوق کو سجدہ مت کرو, واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو. اگر گائے میں کوئی کوالٹی ہے تو یہ گائے کی خاصیت نہیں, تو بنانے والے کا کمال ہے. تو بنانے والے کو فوکس کرو, بنی ہوئی چیزوں کو کیوں فوکس کر رہے ہو بھائی, بنانے والے کا کمال ہے. دیکھو آپ کو کوئی موبائل گفٹ کرتا ہے تو آپ موبائل کا شکریہ ادا کرتے ہو, یہ جس نے گفٹ کیا اس کو تھینک یو کہتے ہو. کیا ہو گیا, ابے بھائی جو آپ کو گفٹ کرے گا تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے نا, نہ یہ کہ اس گفٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تو گائے تو اللہ نے ہمیں دی ہے, تو گائے کا تھوڑی شکریہ ادا کرنا ہے. کس کا ادا کرنا ہے, اللہ کا ادا کرنا ہے. تو میں یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اللہ نے انسان کو فضیلت دی علم, اور علم سے مراد سیکھنے کی صلاحیت. یہ اچھا بھی سیکھ سکتا ہے اور برا بھی, یہ اچھا بھی سمجھ سکتا ہے اور برا بھی سمجھ سکتا ہے. تو اسی بیس پر فضیلت ہے. لیکن آج فضیلت کا معیار چینج ہو چکا ہے. آج فضیلت دولت, پیسہ, شہرت, ان چیزوں کو فضیلت سمجھا جاتا ہے, عمل کو فضیلت نہیں سمجھا. ایکٹروں کی عزت زیادہ ہو رہی ہے,
ڈاکٹروں کی سائنسدانوں کی عزت کم ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے. ایجوکیشن کی ویلیو نہیں ہے. اور عزت کس کی؟ کھلاڑیوں کی. ان کی عزت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب چل رہا ہے. لوگ فنکاروں اداکاروں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں. تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پر دی ہے میرے بھائی؟ علم کی. تو میں بات یہاں سے لے کے میں نے شروع کی تھی کہ یہ جو دولت کی بیس پہ فخر کرنا نا، پیسے جمع کیوں کر رہے ہیں؟ جمع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مالدار بن جائیں اور پھر عزت ہوگی معاشرے میں. تو یہ عزت فرعون کی تھی جو تھوڑے دنوں میں ختم. اور فرعون یہ تانے کس کو دیتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کمبخت کو پتہ نہیں تھا تو کس کو تانے دے رہا ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے. یہ تو ایسا پیغمبر ہے جس کا آخری کتاب میں سب سے زیادہ اللہ تذکرہ کرے گا. یہ وہ پیغمبر ہے جس کی ماں کو اللہ وحی کر رہا ہے کہ اس کو صندوقچے میں ڈال دے اور ہم اسے تیری گود میں پہنچائیں گے. اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ اس سے وقربناہ نجیہ سرگوشیاں کرے گا. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں. تو اس لیے یاد رکھو، اگر کسی کا عمل اچھا ہے نا، اچھا، اس کو عزت دیا کرو. عمل اچھا نہیں ہے، جتنی مرضی دولت ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں قابل عزت نہیں ہے. تو میں بات جہاں سے شروع کی تھی جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. موضوع پورا چینج ہی ہو گیا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، چلتے کس طرف ہیں اور پہنچتے کہاں پر ہیں. وہ پہلے زمانے میں جب کشتیوں میں لوگ سفر کرتے تھے نا، ہواؤں پہ چل رہے ہوتے تھے، تو بعض دفعہ ہوا مخالف چلتی تھی تو وہی لطیفہ ہو جاتا تھا ان کے ساتھ. گوادر کے ساحل پہ گھوم رہے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں گوادر کہاں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں خود مسقط کہاں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں، مجھے کیا پتہ مسقط کہاں ہے. تو ہوائیں ایسے ہوتی تھیں کہ وہ جا حج کرنے کے لیے رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے وہ. تو ہمارا بھی بیان ایسا ہی ہوتا ہے. ہوا بعض دفعہ دائیں بائیں جا رہی ہوتی ہے، آپ کے چہروں کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو جو ٹاپک لے کے شروع کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اصل ٹاپک جو میں نے شروع کیا تھا، بس 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ دیکھو مال جمع کر کر کے رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ آپ اس لیے جمع کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو میں صاحب فضیلت بن جاؤں گا. نہیں بنو گے آپ صاحب فضیلت. صاحب فضیلت خرچ کرنے سے بنو گے، جمع کرنے سے نہیں بنو گے. ہمارے نبی جب گھر میں آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے کچھ ہدیہ آیا تھا، سارا میں نے صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو جائے گا. تو جو ختم ہونے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں میں نے جمع کیا ہوا ہے، اور جو جمع کرنے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یار وہ کیا ہو گیا، وہ تو مولوی صاحب چندہ لے کے چلے گئے تھے، ختم ہو گیا یار.